آج کا ہمارا موضوع ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کا فن۔ تو پنڈت دیا شنکر نسیم کے فن پہ بات کرتے ہوئے ہم چلیں تو سب سے پہلے ان کی ہمیں پیدائش کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم جو تھے ان کی پیدائش 1811 عیسوی میں لکھنؤ کے اندر ہوئی۔ ان کا تعلق جو تھا وہ پنڈتوں کے معزز اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا۔ اس کی وجہ سے ان کو ادب سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر کے دور میں نسیم جو تھے وہ شاہی دربار کی جو فوج تھی اس فوج میں وہ کلرک کی حیثیت سے تھے۔ لیکن یہ جو زمانہ تھا دیا شنکر نسیم کا، اس زمانے میں کیا تھا کہ لکھنؤ کے اندر اتنی خوشحالی اور عیش و عشرت تھی کہ پورے کا پورا ماحول جو تھا وہ عیش و عشرت میں رچا بسا ہوا تھا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم جو تھے وہ بہت ذہین تھے۔ ان کے اندر جو تھی ادب کی وہ بہت زیادہ چاشنی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے ادبی ذوق کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے خواجہ حیدر علی آتش سے انہوں نے علم کا استفادہ کیا۔ جب وہ آتش کے پاس گئے تو آتش کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ وہ استاد رہے تھے، تو ان کی استادی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ خواجہ حیدر علی آتش جو تھے اردو زبان کی اصلاح، صفائی اور محاورہ بندی کا کام بڑی نہایت خوبی کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ وہ اپنے کام میں اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ شریک کرتے تھے اور انہیں بھی یہ اصلاح دیتے تھے کہ اس تسلسل کو آپ جاری رکھو۔ ان کے کاموں پہ جو تمام شاگرد ہیں، مطلب جو ان کے شاگرد ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ آگے چل کر کسی نہ کسی طرز کے کلام میں انہوں نے اپنا نام حاصل کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں یہ بھی خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم جو تھے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا جب آغاز کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے غزلوں پر طب آزمائی کی، لیکن انہیں غزلوں میں اس قدر مقبولیت نہ حاصل ہوئی جس طرح انہیں مصنوعی نگاری میں شہرت حاصل ہوئی۔ صنف مصنوعی میں ان کی صلاحیتوں کا اصلی جوہر کھلا۔ ان کی جو مصنوعی یا گلزار نسیم یہ ایک عشقیہ مصنوعی ہے جس نے انہیں شہرت عطا کی ہے، اور نسیم کی یہ وہی مصنوعی ہے جسے لکھنؤ کی نمائندگی کا شرف حاصل ہے۔ اس مصنوعی میں جو داستان پیش کی گئی ہے وہ طبع ذات نہیں ہے۔ اس قصے کو عزت اللہ بیگ بنگالی نے فارسی میں لکھا تھا۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے اندر نہال چند لاہوری نے اس قصے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور پھر اس قصے کو نسیم نے مصنوعی کی صورت میں نظم کیا ہے۔ نسیم نے یہ جو بیانیہ داستان پیش کیا ہے، یہ جو داستان ہے یہ دیگر رومانی مصنوعیوں کی داستانوں کی بنسبت جو ہے یہ پیچیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام قصے جو ہیں وہ فرضی ہیں، خیالی ہیں اور طلسماتی ہیں۔ اس کے اندر نسیم نے جو الفاظ انتخاب کیے ہیں اس میں طرز بیان، رائد لفظی اور دیگر ثنایا و بدایع کا خوب استعمال انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مصنوعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مصنوعی جو تھی یہ بہت لمبی مصنوعی تھی، لیکن جب نسیم نے اس مصنوعی کو لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے استاد آتش کے پاس اصلاح کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے یہ اصلاح دی کہ اس مصنوعی کو آپ مختصر کر لیں، کیونکہ یہ مصنوعی جو ہے اتنی بڑی ہے، اس کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو چنانچہ ان کی بات کو مانتے ہوئے انہوں نے اس مصنوعی کو مختصر کیا، اور اب اس میں ایک لفظ بھی کم کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اس قدر نسیم نے اس مصنوعی کو مختصر کر دیا۔ نسیم نے اس مصنوعی کے اندر جو قصہ بیان کیا ہے، اس قصے کے اندر جو اس داستان کا انہوں نے ہیرو رکھا ہے وہ تاج الملوک ہے۔ اس قصے کے اندر نسیم تاج الملوک کی جو مہمات ہوتی ہے پرستان میں، جب شہزادہ جاتا ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ گل بقاولی کو جب تلاش کرتا ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ اس مصنوعی کے اندر نسیم نے تاج الملوک کی پرستان میں جاننے کی ان مہمات کا ذکر کیا ہوا ہے جہاں وہ گل بقاولی کی تلاش میں گیا تھا۔ تو کسی نے اسے بتایا تھا کہ گل بقاولی کو لا کر اپنے باپ کی آنکھوں پر رکھ دے تو اس کی وجہ سے آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ جب وہ گل کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اس پر وہ بقاولی جو ہے ایک پری ہوتی ہے، وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ایک دن بقاولی سوئی ہوئی تھی اور نیند میں وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اس دوران شہزادے نے انگشتری جو تھی اس میں سے انگوٹھی کو بدل لیا اور اس پھول کو بھی وہاں سے اٹھا لیا جو اس نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب بقاولی وہاں سے جاگتی ہے، وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے تو وہ اسے پھول نہیں ملتا۔ پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا بیس بدل کر مرد کی شکل میں تاج الملوک کو تلاش کرنا شروع کرتی ہے۔ کافی عرصے کے بعد بقاولی کو تاج الملوک مل جاتا ہے،
تو بقاولی کی ماں جو ہوتی ہے ایک رقیب کا کردار ادا کرتی ہے اور ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے۔ طلسماتی جنگیں اور کئی معرکیں جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو مختلف راستوں سے جا کے ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر یہ جو داستان ہے، یہ ایک داستان جو ہے ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ راجہ اندر کے دربار میں بقاولی جو ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے، اور اسے ایک قید خانے میں قید کر لیا جاتا ہے۔ اس درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ جو راجہ اندر ہے اس کی شہزادی جو ہوتی ہے چتراوت، وہ تاج الملک سے عشق کرنے لگتی ہے اور یہ معلوم کر کے کہ وہ بقاولی کا عاشق ہے اور اس کی طرف اب مائل نہ ہو، حالات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ بقاولی وہاں سے رہا ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دوبارہ مل جاتے ہیں اور انہیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ دیا شنکر نسیم جو ہے اپنے فن کی مہارت دکھاتے ہوئے یہاں پہ کافی عرصے کے بعد یعنی 17 سال کے بعد کیا ہوتا ہے بقاولی اور شہزادے کو دونوں کو ملا دیتے ہیں اور پھر اس داستان کے اندر ایک اور داستان وزیر کے بیٹے بہرام کی بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنی جو یہ مصنوعی ہے اس مصنوعی کا اختتام کر لیتے ہیں۔ اب اگر فن کی بات تھی تو فن شروع میں کیا تھا، وہ جو نسیم تھے وہ شروع میں شاعری کی طرف شوق تھا انہیں، لیکن بعد میں شاعری میں جو صنف غزل تھی اس کی طرف ان کی طبیعت جو تھی وہ زیادہ مائل تھی، لیکن لکھنؤ کے اندر جو ماحول چل رہا تھا وہ مصنوعی نگاری کا تھا، اس وجہ سے ان کی جو طبیعت ہے وہ مصنوعی کی طرف مائل ہو گئی اور انہوں نے اپنے استاد خواجہ حیدر علی آتش سے استفادہ لیا اور ان کی صحبت میں رہ کر یہ مصنوعی لکھی جو ایک بہت عمدہ مصنوعی ہے۔ نسیم کی اس مصنوعی کے اندر لکھنوی ماحول کی عکاسی ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے عمر تو بہت کم پائی ہے، لیکن اس کم عمری میں ہی انہوں نے بہت اعلیٰ پائے کا ادبی سرمایہ چھوڑ دیا ہے۔ اردو ادب کی دنیا جو ہے جب تک یہ قائم رہے گی، اردو مصنوعی کے لحاظ سے ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ شکریہ۔